سنو، درد کی ساری دوائیں فارمیسی سے تو نہیں ملتی نا، کچھ تو صرف ملتی ہی رب کے در سے ہے۔ کبھی اپنی مجبوری بتا کے، کبھی اپنی بے بسی دکھا کے، کبھی سسکتی خواہشوں کی بےکسی دکھا کے، کبھی خالی ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے، کبھی عاجزی دکھا کے، کبھی کبھی سجدے میں سر جھکا کے، کبھی تھوڑی سی ضد کر کے، کبھی رب کو مان سے منا کے، کبھی رب کے کن کے لیے اس کا در کھٹکھٹا کے۔ پھر یقین جانو وہ درد بھی بھر جاتے ہیں جن کی کوئی دوا نہیں ہوتی، پھر وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا پورا ہونا نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو دواؤں سے نہیں ہوتا وہ دعاؤں سے ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی تفصیل قرآن پاک میں باقی انبیاء کرام سے مختلف ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سے قیمتی راز ہیں۔ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ آسان نہیں ہے اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ سمندر کے سامنے کھڑا ہونا، جبکہ بے رحم فوج آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ کے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ موجود ہوں جو ہر قدم پر آپ کی اگلی حکمت عملی پر سوال داغ رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ دیوانگی کی حد ہے جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گی جہاں مڑنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر سیکنڈ دشمن کو مزید قریب تر کر رہا ہو۔ ایسے میں جان لینا کہ آپ کے پاس تمام اختیارات ختم ہو چکے ہیں، اور پھر ناممکنات کے حد میں اس ذات پر اعتبار، اللہ پر یقین جو سب سے اعلیٰ و ارفع، تمام جہانوں کا خالق، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جانتے ہو ہاتھ بلند کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنا آپ اس رب کے حوالے کر دینا، یہ ہے دل و جان سے دی گئی وہ گواہی کہ اے میرے رب، نہ تیرا کوئی ذات میں شریک، نہ صفات میں، بس اب ایک تو ہی تو ہے۔ جب سامنے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جب دشمن سر پر سوار ہو اور لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہوں، پھر اس رب سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں۔ وہ ایسے میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا ہی نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پکار پر اللہ نے جواب دیا اور سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ ناممکنات پر توجہ دینے کی بجائے اپنے رب کی رحمت پر توجہ دیں کہ وہ جس نے ناممکن کو ممکن بنایا ہوا ہے اور ہر صورتحال کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں اللہ پر یقین کا سفر۔ تو زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ، تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کو کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کی قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ جل جلال ہر چیز پر قادر، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ملتا ہے جو بہت خاص ہوں، اللہ کے لاڈلے ہوں۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ لا حاصل حاصل نہیں بن سکتا،
اور ناممکن ممکن نہیں ہو سکتا، اور جو چلا گیا وہ لوٹایا نہیں جا سکتا۔ سب ہو سکتا ہے اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو تو۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اللہ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول کر لے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہ بس تمہیں سننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اور سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کی سب سننے کا، اس کی سن کر سمجھ لینے کا، اس کی دینے کا یقین۔ اللہ رب العزت آپ سب کو بے انتہا خوشیوں سے نوازے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔